جنگی قیدی ہے، اور اس کے لیے کھانا کہاں سے بن کے آ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے گھر سے۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین کھانا بنا کے بھیج رہی ہیں، اور کھانا جب آ جاتا ان کے پاس کھانا کھا لیتے، اس کے بعد آقا علیہ السلام خود دودھ اٹھا کے لاتے تھے ان کے لیے۔ دل جو ہے نا، دل کسی کا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے فقط جو ہے وہ باتیں ہی نہیں، کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دل کو فتح کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے اسم شریف کو بطور وصف کے ان کی مصلحیت پر استدلال کرتے ہوئے ذکر کیا۔ آج کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چونکہ حضور مصلح اعظم ہیں اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلاح کا جو طریقہ مبارکہ تھا، اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رأفت کو اور رحمت کو اور حضور کی مہربانی کو، آقا علیہ السلام کی نرم دلی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ حضور مصلح اعظم ہیں تو حضور کے لیے ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آیا ہے۔ جی حضور مصلح اعظم ہیں تو حضور کے لیے ہی رؤوف الرحیم کے الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ سب سے پہلی حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں صفحہ نمبر 285 پہ راوی اس کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضور مسجد میں تشریف فرماتے ہیں۔ اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد، ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں ہی آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں آ کے۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسے کہا کہ رک جاؤ۔ کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تظلموہ دعوہ فترکوہ حتی بالا۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے نہ روکو، اسے فارغ ہو لینے دو، اسے چھوڑ دو تم۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر کریمہ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس انداز میں فرمایا، کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی جو مسجدیں ہیں، یہ یہاں پیشاب کرنا، گندگی ڈالنا مناسب نہیں ہوتا۔ انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، فرمایا یہ مسجدیں تو نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ کیا انداز ہے اس کو سمجھانے کا، کس طور پہ کریمہ علیہ السلام اس کی تربیت اور اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنہ علیہ، کریمہ علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا کہ تم پانی لے کے آؤ اور اسے بہا دو۔ اب بتائیں نا، ہمارے ہاں بھی کوئی آ کے ایسا عمل کرے تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ جی کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، محدثین نے اس پہ کلام کرتے ہوئے بڑی زبردست حکیمانہ جو ہے نا وہ پہلو بیان کیے ہیں اس حدیث پاک کے۔ فرمایا کہ وہ جب وہ کر رہا تھا قضاء حاجت، یعنی پیشاب کر رہا تھا، کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسے ٹوکنا چاہا، اسے روکنا چاہا۔ فرمایا کہ جیسے ہی وہ پیشاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکتا بول کرنے سے، تو عین ممکن تھا کہ اس کے اپنی طبیعت پر جو ہے نا وہ بوجھ گزرتا، اس کے مثانے پہ اثر ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی ہے اسے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ جب وہ صحابہ کرام علیہ مردوان اٹھ کر کے اس کی طرف بڑھتے اور اسے منع کرتے تو وہ پیشاب نہ روک پاتا اور چلتے چلتے جناب پوری مسجد میں گھوم جاتا، وہ زیادہ تلویث کا خطرہ تھا۔ تو کریمہ علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا، صحابہ کرام علیہ مردوان کو منع فرما دیا۔ فرمایا کہ یہ اپنی شروع کر بیٹھا ہے، یہ اپنی حاجت پوری کر لے تو اس کے بعد جو ہے اس کو دھو دیا جائے، دھونا تو ویسے ہی پڑے گا، اب جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔
تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں۔ کریم آقا علیہ السلام اسے اپنے پاس بلا کے دو جملے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ مسجد شریف جو ہے یہ بول و براز کے لیے نہیں ہوتی، یہ گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی، مسجد جو ہے یہ محض اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی حدیث پاک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں حدیث نمبر 405 ہے، وہاں موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ فی القبلۃ، کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا قبلے کی جانب دیوار پر کسی نے اپنی بلغم پھینکی ہوئی تھی، دیوار پر نخامہ کہتے ہیں گاڑھے تھوک کو، گاڑھا تھوک پھینکا ہوا تھا۔ فشق ذلک علیہ حتی رؤی فی وجہہ، کریم آقا علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ اس دکھ کا اظہار آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ سے ہوا، یعنی دکھ ہوا آقا علیہ السلام کو۔ فقام فحکہ بیدہ، کریم آقا علیہ السلام خود کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ رگڑ دیتے ہیں، جا کر اپنے ہاتھ کے ساتھ حضور رگڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حبیب پیارے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ السلام خود کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے اسے کھرچ دیتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہاں ایک خاتون تھیں، وہ دیکھ رہی تھیں، وہ گھر سے خوشبو لائیں اور انہوں نے آ کے خوشبو مل دی اس جگہ پر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے یہ صفائی کرنے کے بعد پھر حضور نے تربیتی انداز میں، اصلاحی انداز میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا، یا پھر حضور نے یہ فرمایا ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، اللہ اکبر، یہ الفاظ بڑے ہی محبت امیز ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور قبلے کے مابین تشریف فرما ہو جاتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق اس کی رحمت جو ہے وہ یوں متوجہ ہو جاتی ہے اس کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جو ہے اگر اسے تھوک آ جائے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، بلکہ اگر کسی کو یہ تھوک کا معاملہ ہو جائے تو وہ بائیں جانب جہاں کھڑا ہوا ہے بائیں جانب تھوک دے یا پھر اپنے قدموں کے نیچے تھوک دے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا جب مسجد شریف کچی تھی، مسجد شریف کچی تھی اور کنکریاں وہاں رکھی ہوتی تھیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور قربان جائیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر، میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور حل بھی بیان فرما دیا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ فرمایا کہ یہ ہر بندے کے پاس جو ہے وہ زمین پہ تھوکنے کی سہولت نہ ہو، بائیں جانب یا قدموں کی جانب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو، کیونکہ معلوم تھا کریم آقا علیہ السلام کو کہ میری امت، وہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کو سجائیں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، صرف یہی تھوڑی ہوگا کہ اوپر جناب بڑے بڑے مینار بنائیں گے اور محراب بڑے خوبصورت بنائیں گے، بلکہ یہ بھی تو تھا نا کہ مسجد کے اندر خوبصورت اور مہنگے قلین بھی بچھائیں گے۔ وہاں کو بندہ یہاں کو تھوک دے، بتائیں اس کو رہنے دیں گے؟ نہ ایسے مربی ہیں نہ ایسے مسلح ہیں جو کسی کو تھوکتے ہوئے کو برداشت کر سکیں۔ قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا جو مہنگی سے مہنگی بچھے ہوئے قالین کو بھی نقصان نہ دے اور جناب لوگوں کے لیے بھی گھن کا باعث نہ بنے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اخذ طرف ردائہ فبصق فیہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کا ایک پلو پکڑا، اس میں آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، ڈالنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے اس چادر کو مسل دیا۔ آقا علیہ السلام نے او یفعل ہکذا، وہ بائیں جانب پاؤں کے درمیان تھوک نہ پھینک سکے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر میں یوں تھوک لے لے
اور تھوک جو ہے نا اس کو مسل دے، فرمایا کہ نماز پڑھ لے اپنی، نماز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ تو یہ ذہن میں رہے، آج بھی کسی بندے کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، ہمارے ہاں سچی بات ہے بہت معاملات میں ایسا تقوی ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ نہ جناب، گل محمد اور زمین کی جو مثال دیتے ہیں فارسی میں، فرماتے ہیں کہ زمین ہلتی ہے، ہل جائے، گلو نہیں ہلتا اپنی جگہ سے، گلو جو ہے وہ چمٹا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں شرعی مسئلہ ہے، اگلی صف کے اندر پیچھے بندے نے نماز شروع کر لی ہے، آگے دیکھا ہے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو وہ آگے ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ لیکن ہمارے ہاں بالکل نہیں، اللہ اکبر، لگتا ہے ایسے جیسے عرش کے الہی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اب یہ وہاں سے ہٹے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح کو بندہ کھڑا ہوا مثال کے طور پر، ایک دو بندے کھڑے ہوئے ہیں، نیت باندھ لی، اب پتہ نہیں چلا کہ درمیان میں جگہ خالی تھی، گیپ تھا، اب یہ کیا کرتے ہیں، وہیں اٹک گئے، بس نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، چلو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نہیں دکھا ہیں، بعض اوقات تو ہو جاتے ہیں نا، ساتھ بندہ پہلے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں وہ بندہ جو ہے نا جگہ دیکھتے تو وہ ساتھ ہو جاتا ہے، یہ والا نہیں ساتھ ہوتا، قریب نہیں ہوتا، یہ وہیں اٹک جاتا ہے بس۔ حالانکہ یہ حکم ہے، اللہ لے جائے سب کو مدینہ شریف، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا اہل حرم چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، وہاں لوگ کیسے صفیں پر کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے بھائی؟ اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ نماز کی اصلاح کے لیے بڑھ رہا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، یہ میں واضح حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو، پھر بھی کوئی بندہ اس جگہ کو پر نہ کرے، پیچھے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، آنے والا بندہ انتظار کرے اس کے سجدے جانے کا، حضور فرماتے ہیں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے پھر اگلی صف میں جائے، وہ اسے پتہ چلے کہ اس نے جناب اگلی صف میں جگہ چھوڑی کیوں ہے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حبیب کریم علیہ السلام کے حکم کو ترک کیوں کیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے جی؟ یہاں جو ہے نا بالکل نہیں ہلتے بھائی، اور یہی جو ہے، یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے سنائی ہے، آج کل ویسے سہولت ہے، پہلے لوگ رومال رکھتے تھے جیب میں، آج کل ٹشو رکھتے ہیں جی، وہ جناب نکال لیا جائے ایک ہاتھ کے ذریعے، اس میں تھوک ڈال کے اس کو جیب میں بھی ڈال دیا جائے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اجازت ہے اس کی، سمجھ آئے نا جی؟ آقا علیہ السلام نے خود، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے چادر کو پکڑا، چادر پکڑنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اس پہ لعاب دہن ڈالا، اور حضور نے پھر مسئلہ یہ آقا علیہ السلام نے نماز کے اندر یہ طریقہ اختیار کرنے کا، اپنی یعنی تھوک سے آسانی پانے کا حضور نے خود تجویز فرمایا ہے، لہٰذا اس میں کوئی عمل کثیر والی بات نہیں ہے، نماز ٹوٹنے والی بات نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ نہیں۔ یہ قوم جو ہے نا، یہ نماز میں موبائل نکال کے کال دیکھ کے کس کی آ رہی ہے، پھر کال کو نو کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، نماز کو کچھ نہیں ہوتا، کرتے نہیں کرتے ایسے، سچی بات ہے۔ ایک مسجد نبی شریف میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب مولوی صاحب تھے، وہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہی جناب وہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، نماز میں ان کو فون آ گیا، موبائل نکالا ہاتھ سے اس طرح کر کے، اینک پھر یہاں کی نیچے تھوڑی سی، نظر کا بھی مسئلہ ہوتا نا، اینک تھوڑی نیچے کی، پھر دیکھا کون ہے، اچھا فلانا ہے، یہ کر کے پھر جیب میں ڈال لیا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے جو علماء نے اجازت دی ہے نماز میں فون آ جائے تو بند کرنے کی۔ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا تھا موبائل جیب سے نکال کے پھر اس کو دیکھ کے کال کون کر رہا ہے، پھر کال کاٹ کے پھر جیب میں ڈالنا ہے؟ یہ وہ تو علماء نے یہ اجازت دی ہے بھی نماز پڑھ رہا ہے بندہ، تم بیل بجنی شروع ہو گئی ہے، موبائل جیب میں ہی ہے، وہیں سے ہاتھ مار دے، انگلی لگ جائے اس کو تو کال بند ہو جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا، بند ہو جاتی ہے کال، اتنی اجازت دی ہے۔ یہ تھوڑا کہا کہ موبائل باہر نکال کے یہ دے، اس کا ڈیٹا بھی پورا چیک کر لو بھی کون بندہ ہے، ان نون نمبر آ رہا ہے یا کسی بندے کا نام آ رہا ہے اوپر، پھر تم کال کو کاٹو، یہ تو نہیں ہے۔ وہی میں نے کہا ان کے تقوی کی مثال جو ہے نا وہ لسی والی ہے نا، جتنا پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جاتی ہے، دھوپ میں رکھ دو تو سوکھتی جاتی ہے، کوئی حساب نہیں رہتا۔ ان کے ہماری قوم کے تقوی کا اور ان کی پرہیزگاری کا حساب ہے یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ جناب ہماری صفیں جو ہے نا وہ آج تک درست نہیں ہو پائی۔ اب ہماری مسجد میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یار، یہ چھوٹی سی صف ہے، عموماً اب ایک بندہ مثال کے طور پہ کرسی پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، اصول یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اب وہ کرسی تو اٹھا کے ادھر کرنے سے رہا، جو بھی بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ وہ بندہ اب کرسی کیسے کھینچتا رہے، ساتھ جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے اس پر لازم ہے کہ یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، ادھر سے لوگوں کو اس کے قریب کرے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سارے اس طرف کو سکڑ کے ہو جاتے ہیں،
کرسی والا نماز شروع کر چکا ہوتا ہے، اب اس پہ لازم ہوتا ہے کہ یہ کرسی اٹھا کے ادھر آ جائے، کیسے کرے بھی؟ یعنی یہ وہ مسائل ہیں۔ اچھے بھلے سیانے اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بھی ان معاملات میں جناب بے پرواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اتنی تو بندے کے اندر عقل ہوتی ہے، نہیں ہوتی عقل؟ ہوتی نا عقل، لیکن اس معاملے میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سستی کا شکار ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہوتی ان کو بھی کس طرف سے صف شروع کرنی ہے، کس طرف سے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، ان فتن شابن، وہ نوجوان تھا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ سمجھ آیا جی؟ یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے وہ کہنے لگا، فاقبل القوم علیہ فزجروہ وقالوا مہمہ، لوگ سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، فزجروہ، اور لوگ ڈانٹنے لگے اسے، اور کچھ کہنے لگے ٹھہر جا اگلی بات نہ کرنا، آگے کچھ نہ کہنا بس۔ فقال ادنہ، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو، اس کو میرے قریب آنے دو۔ فدنا منہ قریبا، وہ آقا علیہ السلام کے قریب ہو گیا، فجلسا، بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتحبہ لامک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری امّہ کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم ایسا بالکل نہیں ہے، میں تو کبھی برداشت نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرنے والا بنا دے، بالکل نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وللناس یحبونہ لامہاتہم، حضور نے فرمایا کہ لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی اماں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فتحبہ لابنتک، میں کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ ایسے بالکل نہیں ہے، میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے اللہ کی قسم برداشت نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں وللناس یحبونہ لبناتہم، میں لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے، لوگ بھی یہ گوارہ نہیں کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اتحبہ لاختک، تو اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ برداشت کرے گا؟ اس نے پھر وہی کہا، پھر آقا علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فتحبہ لعمتک، میں تو یہ برداشت کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، کریم آقا علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس سے اس کی خالہ کا پوچھا، اس نے کہا جی نہ یا رسول اللہ ایسا بالکل نہیں، میں برداشت نہیں کرتا حضور نے، میں پھر لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد فوضع یدہ علیہ، کریم آقا علیہ السلام نے، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے ذرا زور سے ہاتھ مارا اس کے سینے پر، ایک میں یہ ہے کہ فوضع یدہ علیہ، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر رکھا، پھر حضور نے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے سینے کو پاک فرما دے گناہ کی محبت سے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو بھی گناہ سے محفوظ فرما دے۔ کہتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیئا، کہتے ہیں پھر زندگی ساری اس جوان کی اس کام کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی، کام کرنا دور کی بات ہے، کبھی توجہ نہیں گئی۔ اب بتائیں، سارے صحابہ کرام علیہ مردوان ایک دم سے اسے ڈانٹنے لگے، ایک دم سے اسے جناب جھڑکنے لگے اور اسے کہنے لگے ماں بس بھی بس آگے ایک لفظ نہیں بولنا، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنہ، اسے میرے قریب لے آؤ، اسے میرے قریب لے آؤ۔ بس وہ آقا علیہ السلام کے قریب ہو گیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جس عمل کی اجازت مانگنے آیا تھا زندگی ساری اس کے دل میں اس عمل کا خیال بھی نہیں آیا۔ بتائیں کس پیارے انداز میں حضور اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک حدیث پاک بہت ہی جو ہے وہ لاجواب ہے، یہ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 622 نہ 2622 ہے۔ راوی اس کی حضرت رافع بن عمر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو انصار کے گھروں میں کھجوریں ہوتی تھیں، باغات بھی ہوتے تھے لیکن گھروں میں بھی لوگ کھجوریں لگاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں میں کھجوریں ہوتی تھی تو میں
پتھر کنکر وغیرہ مار کے کھجوریں نیچے گرا کے کھاتا تھا۔ کہتے ہیں فوتی ابی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار مجھے پکڑ کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے، یا رسول اللہ یہ پتھر مارتا ہے اور ہماری کھجوریں توڑتا ہے، ایک پتھر مارتا ہے اوپر سے کھجوریں توڑ کے کھاتا ہے، تو یعنی دو نقصان کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا یا غلام لیما ترمن نخلا، تو کیوں پتھر مارتا ہے ان کی کھجوروں کو؟ وہ آگے سے وہ لڑکا جو ہے نا وہ کہنے لگا کل تو آکلو یا رسول اللہ، میں نے بھی تو کھانا ہوتا ہے نا، کھانے کے لیے مارتا ہوں میں، کون سا کوئی کہیں بیچنے کے لیے تو نہیں لے جاتا نا کہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا ترمن نخلا، تو اس طرح کیا کر، پتھر نہ مارا کر، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا، جو خود بخود نیچے گر جائیں وہ کھا لیا کر، تیرے لیے جائز ہے، جو نیچے گر جائیں وہ تیرے لیے کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں سے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے، وہ بیان نہیں کرتا میں، تو یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ پھر زیادہ ہی حلال سمجھنے لگ جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم بڑی استاد ہوتی ہے۔ ثم مسح راسہ، آقا علیہ السلام نے پیار کے ساتھ اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم اشبع بطنہ، یا اللہ یہ تھوڑا بھی کھا لینا اس کے ساتھ بھی اس کا پیٹ بھر دیا کر، اس کو برکت دے دیا کر، تھوڑا بھی کھا لے، قربان جائیں۔ یہ ہے انداز تربیت کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 4372۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ ایک جنگ میں گئے تھے، وہاں سے انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا، یہ اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ثمامہ کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ مدینہ شریف میں جب پہنچے آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کو مسجد نبی شریف میں ستون کے ساتھ باندھ دیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا علیہ السلام سویرے سویرے تشریف لاتے ان کے پاس، آ کر کے فرماتے ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قتل کر دیں تو آپ واقعی ایسے بندے کو قتل کریں گے جو مستحق ہے، اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ تو آپ کے کرم کی حد ہو جائے گی، بس اتنا فرماتے حضور۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام پورا دن نماز کے لیے تشریف لاتے، صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے سارا کچھ، اور جتنے بھی وقت کھانا ہوتا ان کے لیے، جتنے وقت وہ کھانا کھاتے تھے، سارے وقتوں میں کھانا بہترین قسم کا ان کے لیے حضور کے گھر سے بن کے آتا۔ بتائیں کون ہے؟ قیدی ہے، جنگی قیدی ہے، اور اس کے لیے کھانا کہاں سے بن کے آ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے گھر سے۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین کھانا بنا کے بھیج رہی ہیں، اور کھانا جب آ جاتا ان کے پاس کھانا کھا لیتے، اس کے بعد آقا علیہ السلام خود دودھ اٹھا کے لاتے تھے ان کے لیے، یہ دودھ بھی پی لو۔ کس کے لیے؟ جنگی قیدی کے لیے۔ اچھا ایک دن ایسے ہوا، دوسرے دن ایسے ہوا، تیسرے دن آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، حضور تشریف لائے، آتے ہی آقا علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، آقا علیہ السلام میں اطلقوا ثمامہ تھا، میں اس ثمامہ کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، اس کو کوئی بھاگ جائے۔ وہ بھاگنے جو کہ رہے ہی نہیں تھے، اب جو بھاگنے کا کہا جا رہا ہے اب بھاگنے جو کہ رہے ہی نہیں، بس فانطلق الی نخل قریب من المسجد، مسجد شریف کے پاس ہی ایک باغ تھا انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کا، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، فاغتسل، غسل کرتے ہیں، ثم دخل المسجد، پھر حضور کے سامنے آتے ہیں، مسجد میں ایسے داخل ہوتے ہی بآواز بلند پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہا، پھر آگے کہا اللہ اکبر، اگلے الفاظ دیکھیں، کہنے لگے واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ میں زیادہ نفرت رکھتا ہوں، آپ ہی تھے بس، لیکن اب فقط اصبح وجہک احب الوجوہ الی، یا رسول اللہ اب یہ معاملہ ہو گیا، اب آپ کے چہرے سے آنکھیں اٹھانے کو دل نہیں کرتا، آنکھیں ہٹانے کو دل نہیں کرتا، یہ معاملہ ہو گیا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے نا، دل کسی کا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے فقط جو ہے وہ باتیں ہی نہیں، کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ عرب کا ایک مقولہ ہے نا، کہتے ہیں دل کو سب سے قریب ترین جو راستہ پڑتا ہے نا وہ پیٹ والا پڑتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ روٹی والا جو معاملہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ یہ بہترین، جو بھی بندہ بہترین قسم کی کسی کو روٹی کھلائے گا اتنے بس کہتے ہیں یہ راستہ ہے ہی قریب کا، دل کسی کا اپنی طرف مائل کرنے کے بعد بہترین روٹی کھلا دو، وہ بس وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جائے گا، تو وہی ہوا جی۔ بتائیں
وہ جو عرب کا مقولہ ہے کہ فرمایا کہ دل کو تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کے دل کو فتح کیا ہے جی، آقا علیہ السلام نے دل کو فتح کیا ہے۔ یہ آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں بس۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، کہتے نماز میں وہ کچھ بول بیٹھے کوئی بات کر دی، تو کہتے نماز میں کھڑے ہوتے تو ایک صحابی میں انہوں نے مجھے کونی بھی ماری اور مجھے ساتھ یعنی اشارے سے ڈانٹا بھی صحیح نماز میں ہی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ لو آج بھی کام ہو گیا ہے، یہ نماز میں جو میں بول بیٹھا ہوں یہ کام جو ہے خراب ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں خوف پیدا ہوا کہ پتہ نہیں آقا علیہ السلام کیا فرمائیں گے، مجھے کیا فیصلہ ہوتا ہے میرے لیے۔ کہتے ہیں بس کیا ہوا، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام نے نماز پوری کر لی، کہتے ہیں میں کیا کہوں، فاب ابی ہو و امی، کہتے ہیں حضور پر میری اماں بھی قربان میرا ابا بھی قربان۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہتے ہیں حضور سے پہلے اور نہ حضور کے بعد میں نے کبھی آقا علیہ السلام جیسا مصلح اور معلم میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ فواللہ ما قہرانی ولا ضربنی ولا شتمنی، آقا علیہ السلام نے نہ ہی مجھے ڈانٹا ہے نہ مجھے مارا ہے نہ مجھے حضور نے کوئی سخت سخت کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا، بلا کے صرف اتنا فرمایا کہ معاویہ بن حکم ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، یہ جو نماز ہوتی ہے نا اس میں لوگوں والی باتیں کرنی جائز نہیں ہوتی، صرف اتنا فرمایا۔ یہ لوگوں والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ نماز میں یہ جائز نہیں ہوتی۔ نماز کیا ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، میرے آقا علیہ السلام نے یہ نماز کے اندر تو صرف تسبیح پڑھی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے اور اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا بتائیں ان کے الفاظ دیکھیں کیسے ہیں، فاب ابی ہو و امی، کہتے ہیں کہ میری اماں بھی قربان اور میرے ابا بھی قربان حضور پر۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے حضور جیسا استاد، حضور جیسا پڑھانے والا نہ زندگی میں پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی جو مصلحین ہیں ان کو بھی یہ والے اخلاق اور ہمیں بھی یہ والے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔